السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین وأکمل الأکملین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ وأزواجہ وأولادہ وبناتہ وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، صدق رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ونبیہ ورسولہ ومطلوبہ ومقصودہ وموجودہ مخبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند دربار رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسماں پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، اور صبا جو گزرے کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا، تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ اور بڑے قابل غور دو تین اشعار ہیں اس مجلس خیر میں، وہ عرض کرنا ضروری خیال کرتا ہوں، آخری بندے تک آپ کی محبتیں شامل حال رہیں گی تو یقیناً لطف و کیف دوبالا ہوگا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، سریلا بندہ میں نہیں ہوں، علامہ صاحب نے وہ تشنگی آپ کی جمعے پہ بھی پوری کرتے رہتے ہیں، باقی بھی معاملات، میں نے سیدھا پیغام پہنچانا ہے، ذرا دلوں کو حاضر رکھیے گا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن زہرا کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن زہرا کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور بہت توجہ طلب ہے، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں سمجھے آپ سنتے رہتے ہیں، پیاس ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، سنیے عاشقوں کی زبان سنیے اور ادب والوں کا لہجہ ذرا سنیے۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، زعفر جن بھی جن کے پاس آئے
پانی پہ معمور فرشتہ بھی جن کے پاس آئے اور کہے حسین صرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور حسین تو نسل ابراہیم میں سے تھے نا، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ اور توجہ طلب، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، ہم تو اپنے دامن میں خیر کے موتی حاصل کرنے کے لیے یہی عرض کر سکتے ہیں، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ امام علی مقام امام حسین شہزادہ گلگوں قبا، لخت جگر زہرا، سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا، امام الحق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی یاد مقدس میں سجائی گئی بزم پاک میں تشریف لانے والے سارے احباب اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کی مرضی سے آئے ہیں۔ اس لیے حضرات، آپ میں سے ہر آنے والا شخص یہ ذہن میں رکھے کہ اگر علاقے کا ایم پی اے ایم این اے بلائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا، تو آپ میں سے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے بزرگوں تک سب کی عظمتوں کو میرا سلام ہو کہ آپ مرضی سے نہیں آئے، آپ مکین گنبد خضرا کے نواسے کی مرضی سے آئے ہیں۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ برادران ذی احتشام، سب کی تشریف آوری اللہ کے محبوب اور دربار حسین میں مالک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے مناقب حسین اور مقصدیت کربلا، مناقب حسین اور مقصدیت کربلا۔ زیرک احباب جلوہ گر ہو، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں۔ یقیناً میں جو پیغام لایا ہوں آپ سینے کی زینت بنائیں گے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اس کی آیت کریمہ، معروف آیت جو اکثر ممبروں پہ آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے دربار رسالت سے ملنے والے جو مقدس پھول ہیں امام علی مقام کی شان میں، کیونکہ ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جہاں یا قرآن سنایا جاتا ہے یا محمد کا فرمان سنایا جاتا ہے۔ ہم اگر عظمت آل رسول بیان کرتے ہیں، عظمت اصحاب رسول بیان کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو دو ہی ہتھیار ہیں، ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا تعلق آواز آئی والا مذہب نہیں ہے، ہمارے پاس رب کا قرآن ہے جو نصاب اسلام ہے، جو مصطفیٰ کریم کا عطا کردہ نظام اور نصاب ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا علم اگر قرآن میں ہے تو اللہ کی عزت کی قسم مقام حسین بھی رب کے قرآن میں موجود ہے۔ حضرات، قانون قدرت، قانون فطرت، رب کا عطا کردہ قانون یہ ہے کہ جب بھی تم عبادت کے لیے آؤ، جب بھی تم ریاضت کے لیے آؤ، جب بھی تم اپنی جبین نیاز خدا کے دربار مقدس میں جھکانے کے لیے آؤ، جب بھی تم اللہ کے حریم ناز میں سجدہ ریزیوں کے لیے اللہ کے گھر میں آؤ،
اور اللہ کی عبادت کی خاطر جب رب کے حضور تمہاری حاضری کی تمنا ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ توجہ ہے نا، اپنا وجود پاک کرنا ہے، تمہارا بدن بھی پاکیزہ ہو، رجس اور نجاستوں سے دور ہو، تمہارے لباس کے اوپر اگر نجاست ہوگی تمہاری نماز کو اللہ قبولیت کا شرف نہیں بخشے گا، یعنی بدن کا پاک ہونا بھی ضروری اور شرط ہے، بدن کے اوپر موجود لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ جس مقام پہ کھڑے ہو کر آپ اللہ کے حریم ناز میں سجدہ ریزی کرنا چاہتے ہیں اس مقام کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی بدن بھی نجاست سے دور ہو، لباس بھی نجاست سے پاک ہو، اور جس مقام پہ کھڑے ہو کر تم اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا چاہتے ہو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے عبادت کی خاطر آنے کے لیے پہلی شرط طہارت ہے۔ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں آگے شرائط صلاۃ کی جانب نہیں جانا چاہتا، بس پہلی شرط عرض کر کے مقام حسین سے نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم رسول کے دربار مقدس سے محبتوں کی خیرات حاصل کرنے والوں، اگر اللہ کے حریم ناز میں آتے ہو تو تمہارے وجود، تمہارے بدن، تمہارے لباس اور جس مقام پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا چاہتے ہو اس کا پاک ہونا شرط اولی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ نماز کے لیے آنے والوں کے لیے پہلی شرط رکھی گئی ہے، اور ہر پہلے شخص بڑے سے لے کر چھوٹے تک، عالم سے لے کر جاہل تک، متقی پرہیزگار، حتیٰ کہ وقت غوث ہے، ابدال ہے، سب کے لیے شرط یہی ہے کہ تم نجاست سے دور رہو، تم رجس سے دور رہو۔ اللہ کے حضور میں اگر سجدہ ریزیاں چاہتے ہو شرط اول ہے کہ تم نجاست سے دور رہو۔ لیکن جب باری آئی نا نبی کی اہل بیت کی، میں الف لیلہ کا قصہ نہیں سناؤں گا، رب کے قرآن کا مفہوم آپ کے مقدس دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، یہ عام بندوں کے لیے قانون تھا، یہ خاص بندوں کے لیے قانون تھا، یہ اخص الخاص کے لیے تھا، حتیٰ کہ وقت غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، قانون سب کے لیے یہی ہے کہ نجاست سے دور ہو کے، بدن کو پاک کر کے، نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن جب باری آئی نبی کی اہل بیت کی، جب باری آئی آل رسول کی، اور اگر نکھیڑا کروں تو یوں سمجھو جب باری آئی محمد کے علی کی، آپ سو تو نہیں گئے؟ توجہ ہے نا سارے احباب کی؟ جب باری آئی مصطفیٰ کے علی کی، جب باری آئی حیدر کرار کی، جب باری آئی میرے مصطفیٰ کریم کی گھر والیوں کی، جب باری آئی نبی کی ازواج مطہرات کی، جب باری آئی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ راضیہ مردیہ سیدۃ النساء العالمین عالمہ و فاضلہ نبی کی لخت جگر، روک کے یہ جملہ کہوں گا، آج ناپاک زبان کے ساتھ اور بغیر وضو کے میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ ہم سنی ہیں اور خانقاہوں پہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ میرے قبلہ غریب نواز قبلہ عالم کے لخت جگر حضور سیدی پیر طاہر حسین آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی نبی کی آل کی بات کیا کرو پہلے اپنے بدن کو پاک کیا کرو، پھر سیدہ کا نام لیا کرو۔ لوگوں، ہمارا تعلق اس جماعت، اس طائفہ اور اس سواد اعظم کے ساتھ ہے۔ ہم اگر سیدہ کائنات کا نام لیتے ہیں، ہم اگر حسنین کریمین کا نام لیتے ہیں، ہم اگر مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، ہم اگر نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پہلے زبان کو پاکیزہ کرتے ہیں، ذکر خدا سے پہلے بدن کو پاکیزہ کرتے ہیں وضو کے ساتھ، تب جا کر محمد کی لخت جگر کا نام لیا کرتے ہیں۔ بڑی باتیں چلتی رہیں، سیدہ کائنات کے حوالے سے لوگوں نے عجیب و غریب سے نظریات بنا لیے۔ میں آستانے پہ حاضر ہوا، میرے حضرت غریب نواز فرمانے لگے ہماری تربیت چونکہ خانقاہوں پہ ہوئی ہے، یہاں نقص عیب اس طرح کا لفظ اس گھرانے کے ساتھ منسوب کرنا، فرمایا یہ اہل سنت کے وطیرے میں نہیں ہے۔
ہم اہل سنت تو وہ ہیں، ہم جب تک وضو نہ کریں مصطفیٰ کے گھرانے کا نام نہیں لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ایرے غیرے لفظوں کو مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے ساتھ منسوب کریں گے؟ حضرات، جب اہل بیت رسول کی باری آئی، جب نبی کے اس گھرانے کی باری آئی جن کے بارے میں جب زبان رسالت کھلتی ہے تو شیر خدا کا نام ہے، تو مصطفیٰ فرمائے لوگو اگر محمد علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدہ کائنات کا نام آئے تو میرے کریم رسول کی زبان کھلے کہ اگر مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا دیکھنا چاہتے ہو تو اس دھرتی کے اوپر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا وہ ذات ہے جس کو جو راضی کرے گا وہ محمد کو بھی راضی کرے گا، محمد کے خدا کو بھی راضی کرے گا صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور حسنین کریمین نیرین طیبین طاہرین سعدین، ان کے بارے میں جب زبان رسالت معاب کھلتی ہے تو میرے کریم آقا فرمائیں کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جنت کے پھول ہیں۔ اس حدیث پاک پہ پوری تفصیل عرض کروں گا۔ برادران ضیعت شام، جب نبی کے گھرانے کی باری آئی نا تو سارا قانون بدل گیا۔ توجہ ہے سارے احباب، قانون جو پہلا قانون تھا کہ تم نے اپنے آپ کو نجاست رجس سے دور رکھنا ہے، جب نبی کے گھرانے کی بات آئی تو رب نے قانون ہی بدل دیا، قانون ہی بدل دیا، اسلوب ہی بدل دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ علی نجاست سے دور رہنا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یہ نہیں فرمایا حسن و حسین اپنے آپ کو ناپاکیوں سے دور رکھنا ہے، بلکہ رب نے کریم پروردگار نے نجاست کو حکم دیا کہ اے نجاست خبردار میرے محمد کے گھرانے والوں کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ اب اس کائنات کے نقطہ انجماد تک اور اس کائنات کے نقطہ آغاز سے لے کر کائنات کے نقطہ انجماد تک یہ واحد گھرانہ ہے، یہ واحد نفوس قدسیہ ہیں، یہ واحد برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہ واحد نورانی پیکر خاندان ہے کہ خدا کی عزت اور اس کے جلال کی قسم آپ کائنات کی ساری تواریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ وہ مقدس گھرانہ ہے، یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے کہ سیدنا حیدر کرار کو حکم تھا کہ علی تم جس حالت میں بھی ہوگے نا، قانون قدرت تو یہ ہے کہ کوئی بندہ نجاست والے بدن کے ساتھ مسجد میں نہ آ سکتا ہے نہ مسجد سے جا سکتا ہے، لیکن جناب حیدر کرار کو مصطفیٰ نے فرمایا اے علی تو پہلے بھی پاکیزہ تھا، تو آج بھی پاکیزہ ہے، تیرا بدن پاکیزہ ہے، تو جس حالت میں ہوگا تو مسجد کے اندر آ بھی سکتا ہے، مسجد کے اندر سے جا بھی سکتا ہے، کیونکہ حکم تھا کہ اے ناپاکیوں آپ محمود آلوسی کو اٹھا کے پڑھیے، تفسیر ضیاء القرآن اٹھا کے پڑھیے۔ یہ جو لفظ رجس آیا ہے نا، رجس کا مطلب ہے ہر وہ کام جو ناپسندیدہ ہو، جس کو دنیا کا کوئی بھی شخص اپنی نظروں میں اچھا نہ سمجھے اسے کہا جاتا ہے یہ رجس ہے۔ حضرات، اللہ کریم جل مجدہ کو اپنے محبوب کے گھرانے کے افراد کے لیے اتنی بات بھی برداشت نہیں تھی کہ دنیا والے اس کام کو ناپسند کریں اور میرے محبوب کے گھرانے کے اندر وہ عمل پایا جائے۔ فرمایا میں رب ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، تم دنیا دار اپنی طاقت کے مطابق کسی چیز کو پاک اور صاف کرتے ہو، برتن ہو اپنی بساط کے مطابق، کپڑے ہوں اپنی طاقت کے مطابق، جس کی جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اس چیز کو پاک کرتا ہے، لیکن نبی کا گھرانہ وہ ہے جسے پاک کرنے والا دنیا کا کوئی فرد نہیں ہے بلکہ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کی طاقت کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے، اگر فہم و ادراک میں آ جائے تو پھر نبی کے گھرانے والوں کی پاکیزگی کو بھی ایک لمٹ کے اندر رکھ لینا۔ اگر خدا لامحدود ہے، اگر اس کی ساری طاقتیں لامحدود ہیں تو پھر کہنا پڑے گا ہمارے محدود عقل میں اس لامحدود ذات کی عطا کردہ پاکیزگیاں جیسے نہیں آ سکتی ہیں، اسی طرح محمد کے گھرانے کی عظمت بھی ہمارے فہم و ادراک میں نہیں آ سکتی ہے۔ برادران ضیعت شام، دیکھیے جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہو کہ ان کا نام رکھنے کی باری آئے
تو وہ بھی خدا رکھے، خدا جن کا نام رکھے۔ جب پیدائش ہوئی نا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں جب اس مقدس بچے کو لپیٹ کر پیش کیا گیا تو کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھنے کے بارے میں سیدنا علی پاک نے عرض کی کہ آقا میری مرضی تو کچھ تھی لیکن میں اپنی مرضی کو آپ کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں، آپ جو چاہیں میرے بیٹے کا، اپنے بیٹے کا نام رکھیں۔ اور حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے الفاظ سنیے، میرے آقا نے فرمایا اگر علی تو نے اپنی مرضی میری مرضی پہ قربان کی ہے تو میں محمد بھی اپنی مرضی خدا کی مرضی پہ قربان کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ نام کیا رکھا جائے۔ جب رسول کائنات نے یہ فرمایا کہ میں اپنی مرضی خدا کی مرضی کے سپرد کرتا ہوں تو رب کائنات نے جبریل امین کے نام پیغام بھیجا کہ اللہ سلام بھی بھیجتا ہے اور نام بھی بھیجتا ہے۔ اس رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور مصطفیٰ کے نواسے کا نام بھی بھیجا ہے۔ ارے جس نفس قدسیہ کا نام بھی رب رحمان کے عرش مقدس سے آئے، مجھے بتائیے تم اور میں ہم کون ہوتے ہیں جو امام علی مقام کی عظمتوں کو اپنے محدود عقل کے مطابق سمجھ سکیں۔ حضرات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور نے فرمایا نا، ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا علی بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، میرے کندھوں پہ چڑھو بتوں کو گراؤ۔ مولا کائنات بتوں کو گراتے گئے، معروف روایت ہے، صرف اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں، کندھوں پہ چڑھے اور آپ بتوں کو گرا رہے تھے۔ بت گراتے جب سارے بت گر گئے نا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ ہوتا ہے نا کوئی کام ذمہ لگایا جائے تو ذمہ لگانے والا پوچھ سکتا ہے بتاؤ کام کہاں تک ہوا ہے؟ تو آقا کریم نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ شیر خدا کا جواب سنیے اور میرے کریم آقا کے کندھوں کی عظمت کا معیار دیکھیے۔ جناب شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ پوچھا ہے نا کہ علی کہاں پہنچے ہو تو اس کا جواب یہ ہے آپ حکم دیں تو علی اپنے ہاتھ کے ساتھ عرش کا پایا بھی کھینچ کے نیچے لا سکتا ہے۔ یہ ایک بار شیر خدا علی مرتضیٰ نبی کے کندھوں پہ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر چڑھنے کی برکت دیکھیے کہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہو کے فرما رہے ہیں اگر آپ حکم دیں تو عرش کا پایا کھینچ کے نیچے لاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا علی نیچے آؤ۔ جب چھلانگ لگا کے نیچے گرتے ہیں نا تو مسکراتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ہسن دی گل تک کوئی نہ تھی، ہنسیا کیوں ہے؟ توجہ ہے سارے احباب کی، مسکرانے کی بات تو نہیں تھی، آپ نے چھلانگ لگائی کندھوں سے اور مسکرا پڑے، وجہ کیا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی کہ آقا وجہ یہ ہے علی نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے، ہوا کچھ نہیں ہے۔ علی نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے، ہوا کچھ نہیں ہے۔ حضرات شیر خدا ایک بار نبی کے کندھوں پہ سوار ہوں اور سارا منظر بیان کریں کہ میں نبی کے کندھوں پہ بظاہر سوار تھا لیکن حقیقت میں عرش کے پائے کو میں پکڑ کے کھینچ سکتا تھا۔ حضرات اگر شیر خدا ایک بار کندھوں پہ سوار ہو کے اس منصب عالی کو اس انداز میں بیان کریں تو مجھے بتائیے اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس کا سارا بچپن گزرا ہی محمد کے کندھوں کے اوپر تھا۔ اور حضرات میں روک کے یہ ضرور کہوں گا یہ ساری محبتیں، یہ اہل بیت اطہار کا پیار، یہ اہل بیت اطہار کی مودت اور اہل بیت اطہار کے احترام کے جذبات یہ اگر ہمیں ملے ہیں تو محمد کے صحابہ کرام سے ملے ہیں۔ میں سنی ہوں یہ ضرور عرض کر کے جاؤں گا کیونکہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو رب کی توحید، مصطفیٰ کی رسالت، آقا کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام اور اس امت کے سارے ولیوں کو مانتا ہو جس کے اندر یہ 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ کریم اسے اہل سنت کے تر امتیاز سے نوازتا ہے۔ تو میرے کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں اہل بیت اطہار کی محبت میں جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں آپ کتب حدیث اٹھا کے دیکھیے،
آپ سیاستہ اٹھائیے، امام زرقانی کو پڑھیے، امام شوکانی کو پڑھیے، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت، مودت، احترام اور عظمت میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان ساری حدیثوں کو روایت کرنے والے مصطفیٰ کے صحابہ کرام ہیں۔ آپ دیکھیں النظر علی وجہ علی عبادت، کتب حدیث اٹھا کے دیکھیے، اس کے صرف ایک راوی ہیں اور اس کا نام جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں آنے والی جتنی بھی حدیث ہیں ان کو روایت کرنے والی یا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ہیں یا جناب سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ میں نے وہ منظر بیان کیا نا کہ اگر علی کندھوں پہ آئیں تو مقام یہ ہے، اور اگر حسین کندھوں پہ آئیں تو میرے مصطفیٰ کندھوں پہ سوار کریں، بازار میں آ جائیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے، حضور کندھوں پہ بٹھاتے، گھر میں ان کو کھلاتے، گھر میں ہی ان کے اوپر کرم فرماتے، مہربانی کرتے، لیکن بازار میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب حضور بازار میں آئے نا، سیاستہ کی حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے، میرے کریم آقا بازار میں تشریف لائے، دائیں کندھے پہ امام حسن ہیں، بائیں کندھے پہ امام حسین ہیں، اور دیکھنے والا فاروق ہے۔ اور ذرا منظر کشی دیکھیے اور غور کیجئے اور منظر کو ذہن میں بٹھائیے کہ نبی ہیں، مصطفیٰ کے کندھوں پہ امام حسن ہیں، مصطفیٰ کے کندھوں پہ امام حسین ہیں، اور دیکھنے والا امام عدل جناب فاروق اعظم کی ذات اقدس ہے۔ اور پتہ زبان سے کیا نکلا؟ کیڈی سونی سواری، کیا خوب سواری ہے، کیا خوب سواری ہے۔ میرے کریم آقا کی زبان اقدس کھلی، موتی گرے، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان مقدس سے جو پھول گرے ان میں سے پتیوں کو چنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اگر سواری سونی ہے تو سوار بھی بڑے پیارے ہیں، سواری بلند ہے، سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ میرے مصطفیٰ بازار میں اپنے کندھوں پہ اپنے نواسوں کو سوار کر کے بازار میں آ کے دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں میرے حسن کو بھی عام نہ سمجھنا، میرے حسین کو بھی عام نہ سمجھنا۔ اور چونکہ جناب فاروق اعظم کی بات چلی، ایک حدیث پاک آپ کے دامن میں ڈال کے آگے چلتا ہوں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم کیا، 1000 درہم حسین کو، 500 درہم عبداللہ بن عمر کو۔ حیران ہوئے، آپ کے لخت جگر تھے، امیر المومنین کے بیٹے تھے۔ حضور یہ کیا؟ آدھے مجھے اور ڈبل امام علی مقام کو؟ ذرا سنیے، اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار کے آپس میں مراسم سنیے، ان کے تعلق دیکھیے، ان کی محبتیں دیکھیے۔ یہ آج کا بدبخت انسان جسے قرآن سے شناسائی نہیں، جسے رسول کائنات کی حدیثوں کا پتہ نہیں، اور کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ اور نبی کی اہل بیت کے آپس میں تعلقات خراب تھے۔ حضرات اگر اس دور کا کوئی پیر اپنے مریدوں کی تربیت کرے وہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں، مجھے بتائیے جن کی تربیت خود زہرا کے بابا نے فرمائی تھی، جن کی تربیت حسنین کے نانا نے کی، اگر باہو سلطان کا تربیت یافتہ ہو آپ کہتے ہیں اس کے اندر سے باہو کا رنگ نظر آتا ہے، اگر پیر سیال کا تربیت یافتہ ہو آپ کہتے ہیں اس کے اندر سے پیر سیال کا رنگ نظر آتا ہے، اگر میرے منگانی کے تاجدار کا تربیت یافتہ ہو اس کے اندر سے مظہر و طاہر کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو مجھے بتائیے 1400 سال کے بعد آنے والا پیر، 1400 سال کے بعد آنے والا اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنے مریدوں کی تربیت کرے تو ان کے اندر سے پیر کا رنگ نظر آئے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جن کی تربیت خود میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر کے جاؤ، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر جو تربیت کرنے والی ذات ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر میرے محمد جیسا پیر کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ سنیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھا جب حصہ ہو گیا جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو 500 درہم اور جناب امام علی مقام امام حسین کو 1000 درہم دیے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور یہ کیا، عمر میں بھی بڑا ہوں اور جہاد پہ بھی جاتا ہوں، میرا حق تو اتنا بنتا تھا، لیکن آپ نے یہ معیار کیوں رکھا؟ سنیے جناب فاروق اعظم کا عقیدہ، اور ہر سنی کا وہی عقیدہ ہے جو جناب فاروق اعظم کا عقیدہ ہے۔
ہر یا رسول اللہ کہنے والے کا نظریہ وہی ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کرام کا نظریہ ہے۔ جناب فاروق اعظم کا جواب سنیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تو بتا کیا تو حسین جیسا ہے؟ کیا تو حسین جیسا ہے؟ کہا بابا نہیں۔ کہا اگر تو حسین جیسا نہیں تو مجھے بتا کیا حسین کی ماں تیری ماں جیسی ہے؟ کیا چادر تطہیر کی مالکہ و وارثہ سیدہ کائنات جیسی تیری ماں ہے؟ خاموش ہے بیٹا۔ کیا بتا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے؟ خاموش ہو کے کھڑے۔ جناب عبداللہ ابن عمر سر جھکا کے عرض کرتے ہیں بابا ایسا تو نہیں ہے، نہ میرا باپ ان کے باپ جیسا، نہ میں ان جیسا، نہ میری ماں ان کی ماں جیسی۔ فرمایا پھر سن لے، اگر تو ان جیسا نہیں، تیرا باپ ان جیسا نہیں، اور تیری ماں اس کی ماں جیسی نہیں ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھ کے حسین جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے حضرات ذی وقار، یہ ساری بات 1000 درہم لے کر جناب امام علی مقام شاہزادہ گلگوں قبا آپ اپنے بابا کے دربار میں گئے اور جناب حیدر کرار کو سارا واقعہ سنایا کہ آج جناب امیر المومنین نے یہ معاملہ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے۔ اور سنیے جناب حیدر کرار نے کیا فرمایا، اور یہ جملہ سن کر ذرا ایمان اور عقیدے اور نظریے کو دیکھنا کہ کون ہے جو مولا کائنات کے عقیدے کا وارث ہے، کون ہے جو جناب فاروق اعظم کے نظریے و عقیدے کا وارث ہے۔ دیکھیے جناب شیر خدا نے جب یہ ساری بات سنی نا تو مولا کائنات نے فرمایا حسین یہ عمر نے کہا ہے؟ جی بابا عمر نے کہا ہے۔ کہا پھر ساری بات سناؤ، پھر سارا واقعہ سناؤ۔ جب سارا واقعہ دوبارہ سنایا تو جناب حیدر کرار فرمانے لگے علی نے ان کانوں سے سنا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا عمر جو ہے یہ جنت کا چراغ ہے، میرا عمر جنت کا چراغ ہے۔ سنیے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ جب مولا کائنات نے یہ فرمایا نا، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں حدیث رسول سنائی تو امام حسین اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، باقی سارا کام بھول گیا۔ کہا بابا جو بات آپ نے سنائی ہے مجھے اجازت دو، پہلے میں یہ بات جا کے امیر المومنین کو سنا آتا، پہلے میں یہ بات جناب فاروق اعظم کو سنا آتا ہوں۔ آپ نے سارے معاملات چھوڑے اور یہ بات یعنی میرا جو عمر ہے یہ اہل جنت کا چراغ ہے، یہ سنانے کے لیے امیر المومنین کے پاس آ گئے۔ جناب فاروق اعظم نے جب امام علی مقام کو آتے ہوئے دیکھا قلم بھی رکھ دیا اور اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ سنیے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، جو اہل بیت اطہار نبی کے گھر والوں کا احترام کرتا ہے، میں سادہ سی آپ کو اس کی نشانی بتا رہا ہوں۔ اس کی ایک ہی نشانی ہے، جس کا باپ ایک ہوگا وہ مصطفیٰ کے گھرانے کی عزت کرے گا۔ حلالی بندہ کبھی بھی اہل بیت رسول کے خلاف بول نہیں سکتا۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، گلی میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، اسی دیس کا باسی ہوں، دور سے احباب علماء آئیں گے، وہ آپ کو بڑی بڑی تقریریں سنائیں گے۔ میں اسی دیس کا باسی ہوں، اگر روایت، درایت، سند، متن کسی چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو، علامہ صاحب سے پوچھ لینا، مجھ سے پوچھ لینا، میں حدیثوں کی سند بھی بتاؤں گا، اس کے متن سے شناسائی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سنیے میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گلی میں کھیلنے والے بچے کو اٹھایا، چوما، آنکھوں سے چوم رہے تھے حضور، ایک آنکھ کو چوما، دوسری آنکھ کو چوما، اس کے منہ کو چوما۔ حضور کے صحابہ ساتھ تھے، میرے کریم آقا کے دربار میں عرض کرتے آقا ان نون پرسن ہے، ہم میں سے کوئی بندہ اس بچے کو جانتا نہیں ہے، یہ کوئی بڑے گھرانے کا بندہ نہیں ہے، یہ کسی معروف گھرانے کا بچہ نہیں ہے، آقا آپ نے اس کے اوپر اتنا کرم کیا، مہربانی فرمائیے۔ آپ نے اسے اٹھایا ہے، بوسے لیے ہیں، اس کی آنکھوں کو چوما ہے، اس کے منہ کے اوپر بوسے لیے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخری بندے تک یہ حدیث ضرور ذہن میں رکھ کے جائیے اور مقام حسین اور عظمت اہل بیت کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا میں نے اسے چوما اس لیے ہے کہ ایک دن یہ بچے سارے کھیل رہے تھے،
میرا حسین بھی ساتھ کھیل رہا تھا، میرا حسین بھی ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس بچے کو، سنیے گا، آقا نے فرمایا میں نے دیکھا اس بچے کو کہ جہاں جہاں میرا حسین جاتا ہے نا، جس مقام پہ میرے حسین کے قدم لگتے تھے، یہ وہاں سے مٹی اٹھاتا تھا، آنکھوں میں ڈالتا تھا۔ یہ وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے اور آنکھوں میں ڈالتا ہے۔ اور سنیے، آقا نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے میرے حضور نے فرمایا میں نے اس کو چوما بھی ہے، اس کو گود میں بھی بٹھایا ہے، اس کو سینے سے بھی لگایا ہے۔ اور اگلا انعام دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا کہ بروز قیامت ہوگا، میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی ماں اور اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ شارحین نے حدیث نے لکھا ہے کہ حضور نے اس کے اوپر کرم کیا، اس نے کام تو اس نے کیا تھا، مٹی اس نے اٹھائی تھی، آنکھوں سے اس نے لگائی تھی، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میں اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی ماں کی بھی شفاعت کروں گا؟ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے کہ جو حلالی ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کے خاندان کا احترام کیا کرتا ہے۔ اگر رگوں میں حلال کا خون ہو، وہ مصطفیٰ کے نہ حسن کو کوئی بھونک سکتا ہے، نہ حسین کو کوئی بھونک سکتا ہے۔ میں اہل سنت کی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے بڑے نام نہاد حسینی دیکھے ہوں گے، حسین کا نام تو لیتے ہیں، امام حسن کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ احادیث اٹھا کے دیکھیے، جہاں امام حسین کا نام آیا ہے اس سے پہلے امام حسن کا نام آتا ہے۔ جہاں جہاں میرے مصطفیٰ نے امام حسن اور امام حسین کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، پہلے امام حسن کا نام آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام حسن کا نام لیتے کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر ان کا نام لیں تو محمد کے سارے صحابہ کو ماننا پڑے گا، اور یہ معیار، یہ عظمت اور یہ عقیدے کی پاکیزگی روئے زمین کے کسی کونے پہ تمہیں اور کہیں نہیں ملے گی، صرف مصطفیٰ کی چاہنے والی جماعت اہل سنت و جماعت کے حصے کے اندر آئی۔ تیسری حدیث پاک، اور پھر مقصدیت کربلا کی طرف آتا ہوں۔ میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جو دو بیٹے ہیں نا، ہما ریحانتایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، غور کیجئے گا۔ فرمایا کہ یہ میرے دو بچے یہ جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ ذرا اس حدیث پہ غور کرتے ہیں، حضور نے پھول کیوں فرمایا، پھل کیوں نہیں فرمایا؟ جنتی جوانوں کا سردار بھی فرمایا، لیکن جب یہ حدیث ہے اس میں میرے حضور نے پھول فرمایا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اس شخص کو جس نے اس کی شرح لکھی ہے، میں نے پڑھی۔ فرمایا کہ حضور نے جو فرمایا نا کہ یہ دو جنت کے پھول ہیں، آپ جتنی بھی فصلیں کاشت کریں، درخت لگائیں، پودا لگائیں یا فصل لگائیں، ان کا مقصود یا پھل ہوتا ہے یا پھول ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آپ نے آم کا درخت لگایا، مقصود پھل تھا۔ آپ نے کیلے کا یا آڑو کا، اناناس، کوئی بھی چیز ہے، اس سے آپ کا مقصود پھل لینا تھا۔ کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن سے مقصود پھل نہیں ہوتا، ان سے مقصود پھول ہوتا ہے۔ مثلا گلاب کا نام آتا ہے تو دل کو قرار ملتا ہے۔ یہ انسانی نیچر میں ہے کہ خوشبودار کسی چیز کا نام بھی آئے نا تو اندر بھی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ گلاب، چنبیلی، موتیا، کوئی بھی ایسے پودے جن سے مقصود پھول ہے، آپ دیکھ لیں نرسریوں میں جا کے دیکھنا کہ یہ چیزیں، ان سے مقصود پھل نہیں ہوتا، ان سے مقصود پھول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیے کہ جن سے مقصود پھول ہوتا ہے نا وہ بڑے نازک ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے نہیں میری بات؟ اوکھی بات تو نہیں چھیڑی، آپ بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہیں۔ جن سے مقصود پھول ہوتا ہے، جس فصل کا مقصد پھول حاصل کرنا ہے، وہ فصل بڑی نازک ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے باہر باڑ لگائی جاتی ہے، بکری نہ پائے ونی، کوئی بیڑی شاہ نہ پائے ونی۔ یعنی جو جس سے مقصود پھول حاصل کرنا تھا اس کے باہر باڑ لگائی گئی، اور جب پھول حاصل کر لیا گیا تو پھول کا مقام کیا ہے؟ پھول کا مقام کیا ہے؟ بڑا بندہ آیا اس کے گلے میں ڈال دی، اس کا احترام کے لیے پھولوں کو گلے میں ڈالا گیا،
پھول اس کے اوپر پھینکے گئے، پھول اس کی راہوں میں ڈالے گئے، پھول نے مشام جہاں کو معطر کیا۔ بس ایک جملہ، کوئی بندہ غیر حاضر نہ ہو، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے حسن و حسین یہ جنت کے پھول ہیں، وہ جو تمہارے پھول ہیں وہ تمہاری مشام جہاں کو معطر کرتے ہیں، میرے حسن و حسین تمہارے مشام ایمان کو معطر کرتے ہیں، میرے حسن و حسین تمہارے مشام ایمان کو معطر کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، فصل سے مقصود یا پھل ہوتا ہے یا پھول ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جنت میں بھی ایک فصل لگائی ہے۔ جنت کی فصل کیا ہے سنیے گا، فصل سے مقصود یا پھل ہے یا پھول ہے، جنت میں بھی فصل ہے۔ اور جنت کی فصل کیا ہے؟ یہ عام کیلے شیلے یہ فصل نہیں ہے، جنت کی فصل جنتی لوگ ہیں، جنت کی فصل جنتی لوگ ہیں، یعنی جنت میں عابد بھی آئیں گے، جنت کی فصل زاہد ہیں، جنت کی فصل متقی ہیں، جنت کی فصل پرہیزگار ہیں، جنت کی فصل عالم ہیں، جنت کی فصل زاہد ہیں، جنت کی فصل اولیاء ہیں، جنت کی فصل صالحین امت ہیں، جنت کی فصل سلسلہ عالیہ قادریہ ہے، جنت کی فصل سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے، جنت کی فصل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ ہے۔ یہ ساری جنت کی فصل ہے۔ جنت کی فصل اقطاب ہیں، اغواس ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اور لوگوں یہ جنت کی فصل ہے۔ اور جنت کا پھل میرے محمد کے گھرانے امام حسن کی ذات ہے، امام حسین کی ذات ہے۔ ساری جنت کی فصل ہے، لیکن جنت کا پھل یا امام حسن کی ذات ہیں یا امام حسین کی ذات ہیں۔ اور سنیے گا، اسی کے ساتھ ہی ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے زمین لے، مالک سے بنتی نہ ہو، مجھے بتائیے کہ کیا تیسرے بندے سے رابطہ کر کے وہ زمین لے لے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ تھپڑ مارے گا کہ تیرا دماغ خراب ہے، جس سے زمین لینی ہے پہلے اس سے تعلق بنا، جس سے قبضہ لینا چاہتا ہے، جس فصل کو تو نے خریدا ہے، جو اس کا مالک ہے، پہلے اگر اس سے تیرے تعلقات خراب ہیں تو اس سے تعلق ٹھیک کر۔ اگر تعلق خراب ہوگا نہ تمہیں فصل ملے گی، نہ تو زمین کا مالک بن سکے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم کے ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کے جید اور مستند سٹیج سے عرض کر رہا ہوں، یہ کربلا کا واقعہ عام نہیں ہے۔ امام حسین نے ہر شے لٹا کے اس کے بدلے میں جنت کو خریدا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا سارے آوان، سارے انصار، سارے اعزاء، سارے اقربا، امام علی اصغر کو، امام علی اکبر کو، امام قاسم کو، غازی عباس کو رب کے دربار میں لٹا کر پیش کر کے اس کے بدلے میں خریدا کیا؟ جنت کو خریدا۔ اب قیامت تک اگر کوئی جنت لینا چاہتا ہے پہلے امام حسن اور امام حسین کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن میرا حسین عام نہیں ہے، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا۔ توجہ ہے نا سارے احباب کی؟ جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا، بوڑھے بھی جوان ہوں گے، یہ سب جو جائیں گے اللہ کے حریم ناز میں جوان ہو کے جائیں گے۔ تو گویا کہ جنت کی ساری فصل جوانوں کی فصل ہے، اور اس فصل کا کرتا دھرتا، اس فصل کے سردار جنتی جوانوں کے سردار، حتیٰ کہ ساری اہل جنت کے سردار اگر کوئی ہیں تو وہ مصطفیٰ کا یا امام حسن ہے یا امام حسین کی ذات اقدس ہے۔ حضرات میری گفتگو کا دوسرا حصہ، اگر مناقب پہ بات ہونا تو یہ کئی گھنٹے مانگتی ہے۔ امام علی مقام، صرف امام حسین کے مناقب پہ جو احادیث ہے نا، اگر 10 گھنٹے بھی صرف ان احادیث کی شرح بیان کرنے میں لگانے پڑیں تو یہ فیضان ہے دربار کرم بھیرا شریف کا، یہ فیضان ہے دربار کرم منگانی شریف کا، کہ جو اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار کی عظمتوں اور شان اور ان کے مقام و مرتبہ پہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں، ان کے لیے گھنٹوں کے گھنٹے آپ کے مقدس دامن میں پھول ڈالے جا سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، اور موسٹ امپورٹنٹ، بہت اہم پیغام ہے، کیونکہ جب میں نے چند دنوں میں سنا ہے نا کہ 10 دن کے 20 لاکھ روپیہ، 10 دن کے 15 لاکھ روپیہ،
10 दिन के 25 लाख रुपया। जागते बैठे हो, नाराज ना हो जाना, इथों उधर आने वाला मैं कोई वाडा कोई नहीं हूँ। सुनिएगा और आलो सुन्नत वालों अपने अकीदे पे नाज किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें दामन पीर सियाल भी दिया है, दामन बाहु सुल्तान भी दिया है। सुनिए हजरत ज़ी वक़ार इमाम अली मकाम का अपने आवान को, अपने अंसार को, अपने घराने को, अपने कबीले को और अपने सारे के सारे घराने को अल्लाह के दरबार मुक़द्दस में कुर्बानी के लिए पेश कर देना, क्या उसका मकसद सिर्फ यही था कि कहानी बना दी जाए और कहानी बना के लोगों को रुलाया जाए और कहानी बना के पैसे बटोरे जाएं, नाम हुसैन को बेचा जाए, ज़िक्र हुसैन को बेचा जाए? मैं बेरा शरीफ का मुतलका बंदा हूँ, मेरी नहीं बनती उनसे। बामे उलमा नाल अक्सर वो मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, मेरा तबीयत है, अपना मिजाज है, मेरी नहीं बनती उन लोगों से जो मुक मुका करके आते हैं। उलमाए कराम भी नाराज़ ना होना, मेरा एक अपना मिजाज है। जो बंदा अल्लाह की ज़ात पे इतना भी तवक्कुल नहीं रख सकता ना, उसे मिंबर पे बैठ के गुफ्तगू करने का कोई हक नहीं। आपकी तवज्जो है ना सारे अहबाब? हज़रात मुझे बताइए कि सब कुछ लुटाना, क्या उसका मकसद ये था कि पैसे बटोरे जाएं? उसका मकसद ये था कहानी बनाई जाए और उस कहानी के अंदर मन घड़त बातों को दाखिल किया जाए और मन घड़त बातों को दाखिल करके कौम को रुलाया जाए और रुलाकर 10 दिनों के 20 लाख ले लिए जाएं? मुझे बताइए, क्या इमाम अली मकाम का सारा घराना लुटाने का यही मकसद था? एक दर्द दिल है, किसी को अगर कबूल हो दिल में रख के जाइएगा, अगर सौदा पसंद ना आए तो बुरा भला न कहना। वो जिस तरह बुज़ुर्गों में कहा करते हैं, सौदा वापस कर देना, हम किसी और हट्टी पे जाके बेच देंगे, लेकिन सौदा हक है। और मेरे हज़रत साहब के पास एक गोदड़ी पोश मलंग आया करता था, हज़ूर क़िबला आलम के पास आता, बैठता, देखता तो आपको लोगों को जाके कहता, दुकान छोटी है लेकिन है थोक दी। दुकान छोटी ज़रूर है लेकिन है थोक की, सौदा सारा मिलता है, सौदा हक वाला है, कबूल कीजिएगा, हिर्ज़ जहाँ बनाइएगा, दिल की तख्ती पे लिखिएगा। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जनाब इमाम अली मकाम के नाम को, आपके पैगाम को, आपके ज़िक्र को, आपकी उस कहानी स्टोरी बना के बेचने वाला, खुदा की इज़्ज़त की कसम, वो हुसैनी नहीं है, उसका हुसैन से ताल्लुक़ ही नहीं है। वो दौलत कमाना चाहता है, पैसा बटोरना चाहता है, माल इकट्ठा करना चाहता है, वो बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, वो साल की तजोरियाँ भरना चाहता है। वो हुसैनी नहीं है, वो यजीदी है, यजीदी है, यजीदी है। फिर मकसद क्या था? आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना, फिर मकसद क्या था? सारा घराना लुटा दिया। आइए आपके सामने 4 मकासद रखता हूँ और इंतहाई इख्तिसार के साथ। पहला मकसद इमाम अली मकाम का घर बार लुटाने का। यजीद ने अपनी बदबख्त, नापाक और कज़्ज़ाब ज़बान से एक जुमला बोला था। उसने कहा था कि ये जो नबूवत है ना, ये बनु हाशिम के अंदर नहीं आई, ये बनु हाशिम ने ढोंग रचाया है, बनु हाशिम का ढोंग है, नबूवत नहीं थी। तो इमाम अली मकाम मैदान अमल में उतर कर आपने बताया कि अगर यजीद ये कह सकता है कि नबूवत बनु हाशिम का ढोंग है, तो फिर हुसैन मैदान में उतर के हुर्मत नबूवत की पहरेदारी भी कर सकता है। पहला मकसद इमाम अली मकाम का घराना लुटाने का वो था तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नामूस रिसालत की हिफाजत, नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़। ये इमाम अली मकाम की करबला की जंग का पहला मकसद था। और लोगों मुझे बताइए, कौन हैं जिन्होंने हुर्मत रसूल की पहरादारी की? कौन है? वो कौन सा सवाद आज़म है? वो कौन सी जमात है? वो कौन सा गिरोह है? वो कौन सी पाकीज़ा सरिश्त जमात है जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ नबी के नामूस की तहफ़्फ़ुज़ में गुजारी हैं? तारीख़ उठा के देखो, तारीख़ के अंदर, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, समझ आपको आ जाएगी कि अगर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात को अगर आप परखेंगे तो उसमें नाम तुम्हें नज़र आएगा, पीर सैयद मेहर अली का नाम तुम्हें नज़र आएगा। तो पता चला कि जो हुसैनी फ़िक्र के वारिस हैं
وہ کوئی اور نہیں ہیں، وہ مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء کاملین ہیں۔ پیر مہر علی شاہ سنی تھے، تو پتہ چلا حسینی فکر سنی رکھتا ہے، پتہ چلا حسینی فکر تحفظ ناموس رسالت یہ حسینیت کی فکر ہے، اور اس کی پہرہ داری کل بھی سنیوں نے کی تھی، آج بھی سنی کر رہے ہیں، اور اس قیامت کی صبح تک اس کی پہرہ داری کرنے کے لیے اللہ اور کسی کو نہیں چنے گا۔ یہ تر امتیاز اگر آئے گا تو اہل سنت و جماعت کے ساتھ آئے گا۔ غازی ممتاز قادری سنی، غازی تنویر قادری سنی، آپ یہ ساری جماعت اٹھا کے دیکھتے جائیں۔ پیر جماعت علی شاہ کون تھے؟ سنی تھے۔ پیر مہر علی شاہ سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ بیٹھیں، آستانے پہ بیٹھیں، آپ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہنے والے نے کہا سید ہیں، سونے بھی ہو تو سید ہی ہو تے عالم بھی ہو، سونے بھی ہو سید ہی ہو تے عالم بھی ہو، عارف ہی ہو، ہر شے اللہ تو انہوں خوبیاں دیتی ہیں۔ لوگ آئیں گے آپ کے پاؤں دباتے ہیں، آپ جو ہے نا لوگوں کو پیغام سناتے رہیں۔ پیر مہر علی شاہ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا جب ناموس رسالت کے اوپر کوئی حملہ کرے تو مہر علی کو ایسی بغیرت فقیری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کون تھا جو میدان عمل میں اترا؟ اس لیے لوگوں، اگر کوئی حسینیت کا دعویٰ کرنے کے لیے جو جماعت حق ہے اور میدان عمل میں ہے، کوئی کہتا پھر اپنے آپ کو حسینی بننے کے لیے غیرت ایمانی کی ضرورت بھی ضرور ہوتی ہے اور حلالی خون کی ضرورت بھی ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں سنو، پہلا مقصد حسین وہ تحفظ ناموس رسالت تھا، اور اس کے اوپر جب بھی کام کیا ہے، پہلے بھی سنیوں نے کام کیا ہے، اور رب کتنا کریم ہے، اگر کام لینا چاہے تو پاؤں سے معذور بندے سے بھی کام لے لیا۔ اور یہاں یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ بھی حسین کا خادم تھا، وہ حسین کا خادم حسین تھا، اس نے فکر حسینی کی پہرہ داری کی ہے اور کائنات والوں کو بتایا ہے کہ حسینی کوئی اور نہیں ہے۔ حسینیوں کا اگر کوئی دوسرا نام پوچھنا چاہتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ دوسری بات سنیے گا، میرا پیغام اختتامی مراحل کی جانب ہے۔ امام علی مقام کے عمل نے، آپ کی میدان کربلا تک کے سفر نے اور میدان کربلا کی جنگ میں امام علی مقام کا جو آخری عمل تھا وہ پتہ کیا تھا؟ تیروں کی بارش ہے، تلواروں کا سایہ ہے، ہر طرف تیر ہیں، تلوار ہیں، نیزے ہیں، اور حضرات ذی وقار آج کا دن چونکہ غم و اندوہ کا دن ہے، اور اس دن میں امام علی مقام کے اوپر ابتلا اور آزمائش کی وہ بلند منزل، اور میں تو یہ کہوں گا نا، کیونکہ ہم ہائے والے تو نہیں ہیں نا، ہم تو واہ والے ہیں نا، اور یہ جملہ ضرور عرض کروں گا کہ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، حسین ہارا کہ جیتا؟ جو کہتا ہے نا حسین جیتا وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھوں کی زیارت کروائیں۔ ہر سنی کہتا ہے حسین جیت گیا، جو جیت جائے اسے پیٹا جاتا ہے، ناراض نہ ہو بھائی سو، جو جیت جائے اس کے پیچھے ہائے کیا جاتا ہے؟ نہیں، جو جیت جائے اسے واہ حسین کہہ کر داد دی جاتی ہے۔ سنیو، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ نظریہ رکھتے ہو، اور یقیناً یہی عقیدہ و نظریہ ہے، تو پھر ہاتھ بلند کر کے کہو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ برادران ذی احتشام، پہلا مقصد وہ تھا تحفظ ناموس رسالت۔ دوسرا مقصد، امام علی مقام نے اپنا گھرانہ لٹا کر اور اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہوئی جناب علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر، اپنی نظروں کے سامنے امام قاسم کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھ کر، وہ ایسا حسین، وہ ایسا سونا جنا تھا اور اتنا نازک تھا کہ تاریخ والوں نے لکھا کہ اگر لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا نا تو ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ امام قاسم امام حسین کے بھتیجے سونے بھی تھے، حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، اللہ نے نسب بھی دیا تھا، حسب بھی دیا تھا، لیکن جب نبی کی ناموس کی باری آئی تو میرے امام حسین نے رب کائنات کے دربار مقدس میں عرض کی، اے میرا مالک، اگر دین بچتا ہے امام حسین کی اولاد کو قربان کرنے سے
تو اکبر بھی حاضر ہے، اصغر بھی حاضر ہے، امام قاسم بھی حاضر ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہوئی لاشیں، معصوم اصغر گلے پہ چلتا ہوا تیر نگاہوں کے سامنے ہے، اچھلتا ہوا خون کا فوارہ نظروں کے سامنے ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام علی مقام اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں اجازت دے چکے، داڑھی کالی تھی، جب اجازت دی داڑھی کالی تھی اور پیچھے اور بھی کوئی نہیں تھا، پیچھے اور کوئی نہیں بچا تھا، بھیجتے ہوئے داڑھی کالی تھی، لیکن جب لاش امام علی اکبر کی اس کو اٹھا کے کندھوں پہ لائے، آپ کے قدم زمین پہ اور انگلیوں کی لکیریں پڑ رہی تھیں، اور ان کا جو مبارک سر تھا وہ امام حسین کے کندھے کے پیچھے تھا۔ حضرات جب بھیجا تھا داڑھی کالی تھی، جب خیموں کے اندر امام علی اکبر کی لاش کو لے کے آئے تھے تو بہن زینب کہنے لگی حسین آج بوڑھے ہو گئے، حسین آج بوڑھے ہو گئے ہو۔ حضرات اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہوئی لاشیں، اپنی آنکھوں کے سامنے لوٹا ہوا گھرانہ، اپنی آنکھوں کے سامنے خون کے اچھلتے ہوئے فوارے، اپنی آنکھوں کے سامنے ننھے اصغر کے گلے میں پیوست تیر، یہ سب سامنے تھا۔ لیکن اس منزل کے اوپر فائز ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مجھے مشکوٰۃ شریف کی حدیث یاد آتی ہے کہ جب کوئی شہید شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے نا تو اس کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا بعد میں ہے، اللہ اپنی زیارت پہلے کرواتا ہے، اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب اسے اپنی زیارت پہلے کرواتا ہے۔ یہ عام شہید کی بات ہے، یہ عام شہید کی بات ہے، اور میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سید الشہداء ہے۔ ادھر ماجرا یوں ہے کہ ادھر آپ کے خاندان آوان و انصار میں سے کسی کے خون کا قطرہ گرتا تھا، اللہ فرماتا ہے حسین راضی ہیں، رب فرماتا حسین اب تو تیرے خاندان کا ایک اور پھول بھی مرجھا گیا، اور ادھر رب فرماتا حسین ادھر دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے تو نے ایک میرے دربار میں پیش کیا ہے، ذرا اوپر دیکھنا میں تمہیں اپنا جلوہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو دربار خدا میں پیش کر کے پھر کہے میرے مولا تیرا شکر ہے، علی اصغر دیا رب تیرا شکر ہے، امام علی اکبر گئے رب تیرا شکر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی لذت میں کھڑے تھے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ یاد میں نے متصوفانہ بات کہہ دی ہے۔ لوگوں امام علی مقام ادھر گھرانہ لٹا کے رب کے دربار میں پیش کرتے، مولا راضی ہے تو اللہ فرماتا ادھر میرا جلوہ تو دیکھ۔ امام حسین ادھر جلووں میں مستغرق تھے، رب کو بلا نقاب دیکھ رہے تھے، بلا حجاب دیکھ رہے تھے۔ لوگوں جو اس دھرتی پہ رہ کے رب کے بلا حجاب دیدار کرتا ہے اسے کوئی اور نہیں کہتے، محمد کا حسین کہتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں آخری عمل دیکھیے امام حسین کا، تیروں نیزوں کے سائے میں آپ نے فرمایا حسین آج درس دینے آیا ہے کہ آخری وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، حسین اپنا سر سجدے میں رکھ کر کٹوانا چاہتا ہے۔ دوسرا عمل کیا کیا؟ امام علی مقام نے نماز کو بچایا۔ آج جو حسینی اپنے آپ کو زیادہ کہلواتے ہیں نا، ہمارے پاس پیر عبدالرحمن میں یہ واقعہ پیش آیا، ادھر نماز کے لیے ہمارے احباب جا رہے تھے اور ادھر سے احباب کا جلوس تھا، انہوں نے کہا کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا۔ ہمارا ایک سیانہ بندہ بولا، اس نے کہا جھلے ہو جیڑی شاہ حسین بچاون گیا وہ تو آئی سنیت حصے جے، جو حسین بچانے گئے تھے وہ تو تمہارے حصے میں بھی نہیں آئی ہے۔ حسینی کہلوانے سے حسینی نہیں بنتا ہے، تحفظ ناموس رسالت کرو گے تب حسینیت کا تمغہ اور تمغہ اعزاز ملے گا۔ اگر تمہاری پیشانیاں اللہ کے دربار میں جھکنے والی ہوں گی تو پھر سینہ چوڑا کر کے کہو کہ ہم حسینی ہیں اور واہ حسین کا درس لینے والے ہیں۔ تیسری چیز، صبح شام یہاں بھی درس ہوتا ہے۔ ہم نے بھی پیر عبدالرحمن میں اسی فکر کو عام کرنے کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھی، جامعہ مدینۃ الکرم کی۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا جناب کوئی ایک بات بتاؤ نا کہ تم قرآن کے مدرسے بنا کے کہنا کیا چاہتے ہو؟
میں نے کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین میدان عمل میں نکلے تھے، آپ کا مقصد بھی یہ تھا کہ قرآن بچ جائے، محمد کا اسلام بچ جائے۔ اس لیے کون ہیں جو تحفظ قرآن کرنے والے ہیں؟ کون ہیں جو قرآن کا درس دینے والے ہیں؟ کون ہیں جو حافظ قرآن بنا رہے ہیں؟ کون ہیں جو قاری قرآن بنا رہے ہیں؟ کون ہیں جو صبح سے شام تک مسند تدریس پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھنے سنانے والے ہیں؟ رب کے محبوب کا فرمان کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو اس لیے جو حسینی فکر کا دعوے دار ہے اس کے ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہوتا ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے حسینی فکر کا تمہیں وارث بنایا ہے۔ مسجدوں میں تمہاری قرآن پڑھا جا رہا ہے، تمہارے مدرسوں میں حفظ قرآن کی کلاسیں ہیں، قرات قرآن کی کلاسیں ہیں، یعنی قرآن کے ساتھ ربط ہے۔ اور ایک اور نکھیڑا کر چھوڑا، ایک اور نکھیڑا بھی کر دوں۔ آپ تو پوچھ سکتے ہیں قرآن تو اور بھی بڑے پڑھاتے ہیں، تو وہ حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا ایک جماعت ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن سخت تو تلے کوئی نہیں بہنا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے کس کا اترے گا؟ جس کے دل پہ مصطفیٰ کی محبت کا راج ہوگا۔ سنیو ناز کرو، دونوں سے ہٹ کر اللہ نے تمہیں وہ عقیدہ اور نظریہ دیا ہے جو حسینی فکر کے وارث ہیں، اور جو صرف حلق تک قرآن نہیں پڑھاتے، جو قرآن پڑھاتے بھی ہیں ساتھ صاحب قرآن کی عظمت بھی بٹھاتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری علامت نشانی فکر، اور آخری میری گفتگو ختم، سیدہ طیبہ طاہرہ زینب پاک۔ جب نام آتا ہے نا سیدہ زینب پاک کا تو ساتھ وفا کا نام بھی آتا ہے۔ جب نام آتا ہے نا سیدہ زینب پاک کا تو ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ تیری میری ماؤں بہنوں کے اگر پردے سلامت ہیں یہ سیدہ پاک کے چادر تطہیر کی صدقے اور ان کے وسیلے سے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قیامت تک اگر یہ دھیوں کے پردے سلامت ہیں، یہ سیدہ کے پردے کی عظمت، ان کے پردے کا کمال ہے۔ اور سنیو، ناز کرو نا اپنے عقیدے پہ کہ کون ہیں جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردوں کا درس دیتے ہیں، اور کون ہیں جو نکال کے پھرتے ہیں۔ ناراض نہ ہو جانا، میں کسی مکتب فکر پہ کبھی اٹیک نہیں کیا کرتا، لیکن حسینیت کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب پاک، آپ کو امام علی مقام نے آخری وصیت کی، سمجھا رہے تھے میں چلا جاؤں گا، میرے بعد اس قافلے کی کمانڈ تیرے ہاتھ میں ہوگی، اے زینب یاد رکھنا پردے کا خیال رکھنا، اے زینب یاد رکھنا تیرے پردے سے امت مصطفیٰ کی بہنوں اور بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں گے، پردے کو سلامت رکھنا، اپنے سارے کے سارے قافلے کی کمانڈ کرنا۔ اے حسین بھائی کیا آپ چلے جائیں گے؟ آقا حسین نے فرمایا صرف میں نہیں، سارے آوان، سارے انصار، سارا قبیلہ۔ اے حسین بھائی کیا اکبر بھی چلا جائے گا؟ امام علی مقام فرمانے لگے اکبر بھی چلا جائے گا، کیا اصغر بھی چلا جائے گا؟ وہ بھی چلا جائے گا، کیا قاسم؟ کہا سارے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ حسین بھی چلا جائے گا۔ سنیے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، سلطانیہ رضویہ میں فکر حسین کا درس حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکل کے آنے والوں اور دلوں میں محبت حسین کے چراغ روشن کرنے والوں، امام علی مقام کا آخری جملہ آپ نے فرمایا سب کچھ لٹ جائے گا۔ سیدہ زینب پاک عرض کرنے لگے گی حسین پھر بچے گا کیا؟ حسین پھر بچے گا کیا؟ تو امام علی مقام نے سیدہ زینب پاک کو جو جواب دیا، فرمایا کہ میرا تو کچھ نہیں بچے گا، میرے گھرانے کا کچھ نہیں بچے گا، لیکن حسین اپنی بہن کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اے بہن زینب میرا کچھ نہیں بچے گا، لیکن امت مصطفیٰ کی ماؤں کے بھی پردے سلامت رہ جائیں گے، بیٹیوں کے بھی پردے سلامت رہ جائیں گے۔ اور دوسرا جواب جو آپ نے دیا، فرمایا حسین کا تو کچھ نہیں بچے گا، لیکن مصطفیٰ کا دین بھی بچ جائے گا، محمد کا قرآن بھی بچ جائے گا۔ اے سیدہ زینب تیرے پردے پہ کائنات کے پردے قربان ہو جائیں، اے سیدہ زینب تیری تطہیر کے اوپر کائنات کی
پاکیزگیاں نثار ہو جائیں۔ اے سیدہ زینب، آپ کی عظمت پہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عظمتیں قربان ہو جائیں۔ اے سیدہ زینب، آپ کے قدموں پہ کائنات کے پردے نثار ہو جائیں۔ جواب سنیے، سیدہ زینب نے جو جواب دیا، آپ فرمانے لگیں، عرض کرنے لگی، اے حسین، اگر پیغام یہی ہے تو پھر بہن زینب کا جملہ بھی سن لے۔ پھر بہن زینب بھی مدینے کی گلیوں تک جاتے جاتے مصطفیٰ کے قرآن کی بھی حفاظت کرے گی، محمد کے اسلام کی بھی حفاظت کرے گی۔ لوگوں، یہ 4 پیغام ہیں، اگر اپنی زندگیوں میں داخل کر لو گے، پھر دھڑلے سے کہہ سکنا اور سینہ تان کے کہنا کہ ہم حسینی ہیں اور حسینی فکر اور درد رکھنے والے ہیں۔ اگر کسی جماعت میں یہ 4 چیزیں نظر نہ آئیں، سمجھ لینا یہ حسینی نہیں ہے۔ بڑی محبت سے اور بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے سلام یا حسین کا مجھے نعرہ سنا ہے، میں اجازت لیتا ہوں۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔